جی ناظرین، ضیاء صاحب کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو جاری ہے اور بڑا زبردست ماحول بنا ہوا ہے یہاں گفتگو کے حوالے سے۔ ضیاء صاحب، آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ یہ بتائیں کہ غزل کے حوالے سے تو آپ کا ہے ایک، آپ غزل کہتے بھی جی ہیں، نثری نظم اور ویسے آزاد نظم کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ایک نظمیں بھی میں نے کہی ہیں، اور ایک تو پابند نظم ہوتی ہے وہ بھی میں نے کہی ہے، اور جسے ہم آزاد نظم کہتے ہیں وہ بھی میں کہہ لیتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں آپ جو بات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیا یہ ہے کہ نثری نظم کو ہم نظم میں شمار کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل، آج کل کا ایشو آف دا ڈے یہی ہے نا، آج ہر کل بالکل ایسے ہی ہر ایک ایشو آف دا ڈے یہی ہے۔ تو اصل میں یہ اس طرح دیکھتا ہوں اس بات کو کہ مثلا آپ کو میں مثال دوں کہ ہمارے مہربان بہت اچھے شاعر اظہار الحق صاحب، صاحب کالم بھی نہیں آیا، صحیح ایسے اچھے وہ شاعر ہیں غزل کے کہ یوں کہیے کہ چند جو گنے چنے شعراء ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک ان کو گنا جاتا ہے، بلا بلکہ وہ ٹرینڈ سیٹر ہیں کہ جب انہوں نے کہنا شروع کیا تو ان کے ڈکشن کی، ان کے لہجے کی اتنی یوں کہیے کہ لوگوں نے پیروی کی کہ ان کو خود ایک شعر میں یہ کہہ کے روکنا پڑا کہ بھلے لوگوں میری بہت ہو چکی پیروی، تو کچھ اپنی راہ بھی بناؤ۔ اتنے اچھے وہ غزل کے شاعر، نظم کے بھی، پابند نظم کے بھی وہ بہت اعلیٰ شاعر ہیں، بہت اچھی نظمیں انہوں نے کہی ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نثری نظم بھی کہی ہے، ان کا جب کلام میں نے پڑھا تو اس میں نثری نظم بھی موجود تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خیال کہ نثری نظم وہ کہتا ہے جو غزل نہیں کہہ پاتا یا نظم آزاد نظم نہیں کہہ پاتا، یہ خیال غلط ہے۔ یعنی یہاں ثابت یہ ہو گیا کہ ایک اچھا بہت اچھا شعر کہنے والا وہ نثری نظم کو بھی اپنا اظہار کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ مطلب تو وہ کیوں بنا رہے ہیں؟ نثری نظم کی ایک امپورٹنس اوپر کے سامنے آتی ہے۔ اس طرح ایک اور ہمارے دوست ہیں انگلینڈ میں ہوتے ہیں، یشب تمنا، ان کا بھی وہ میں نے انٹرویو کیا تھا تو وہاں ان سے یہ بات ہوئی تھی۔ تو وہ بھی غزل کے بڑے اچھے شاعر ہیں، نظم بھی بہت اچھی کہتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کی ایک راجا گیت کے نام سے، راجا گیت ایک تو ناول ہے نا، تو if I am not forgetting، ہاں، راجا گیت ہی کے نام سے ان کی نثری نظم بھی ہے۔ اور ان کی اس نثری نظم پر افتخار عارف صاحب نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ یار واقعی جب تمہاری نظم پڑھی تو مجھے لگا کہ یار یہ بھی کوئی چیز ہے، نثری نظم۔ صحیح۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رویہ کہ ہم نثری نظم کو متون کریں، میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی جواز نہیں ہے۔ کہ ایک بہت اچھا شاعر جس کے لیے اپنے خیالات کو غزل میں پیش کرنا یا اپنے خیالات کو آزاد نظم میں پیش کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے، وہ بھی جب یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کو کچھ کہنے کے لیے نثری نظم کی درکار ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نثری نظم کو ہم اسی لیے نثری نظم کہتے ہیں نا کہ وہ کسی خاص میٹر اس میں نہیں ہوتا ہے، یہی اس کا ایک بالکل ہے۔ تو ہم جو پوری اب دیکھتے ہیں کہ جو انگریزی شاعری ہے، ایک زمانے تک تو انہوں نے میٹر کا بھی تھوڑا بہت لحاظ اور جو رائم ورڈز وغیرہ یہ سارے سلسلے رہے، لیکن رفتہ رفتہ وہ اب اس سے ان کی شاعری آزاد ہو گئی ہے۔ آزاد ہونے کے باوجود جو ہے وہ شاعری کی جو دلکشی ہے ختم نہیں ہوئی۔ تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جس طرح آزاد نظم اگر اچھی کہی ہوئی ہے تو ہم اس کو اچھا کہیں گے، غزل اگر اچھی کہی ہوئی ہے تو ہم اس کو اچھی غزل کہیں گے، اچھی نہیں کہی ہوئی تو غزل کو بھی ہم اچھی نہیں کہیں گے، نظم اچھی نہیں کہی ہوئی آزاد تو اس کو بھی ہم اچھی نظم نہیں کہیں گے۔ گویا یہ کہ معیار کس طریقے سے کہا گیا ہے وہ میٹر کرتا ہے۔
ورنہ یہ سارے سلسلے، یہ سارے جو ہے نا جانراس تو میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آتے جائیں گے نئے سے نئے. تو میں اس خیال کا حامل ہوں کہ اس کو ڈسکریج ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو انکریج کرنا چاہیے، اس کو اس کا آنر کرنا چاہیے. دیکھنا یہ چاہیے کہ اس میں کون سی بات کیسے کہی گئی ہے. اچھی کہی گئی ہے تو وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے. اچھا سر، تنقیدی معیار ہمارے ہاں کیسا ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تنقید کے سلسلے میں یہ ارسطوٹل کا ایک قول ہے اصل میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اوائڈ کر سکیں تنقید کو تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ نہ کچھ کہیں نہ کچھ کریں، بلکہ ہو سکے تو اپنا وجود بھی مٹا ڈالیں، ورنہ آپ پر تنقید تو ہونی ہے. کوئی تنقید سے کوئی گریز تو ہے نہیں. ایک آدمی اگر زندہ ہے، حرکت کرتا ہے تو بھی اس پہ تنقید ہوگی. بولتا نہیں بھی ہے تب بھی تنقید کرنے والے اس پہ تنقید کریں گے. بولتا ہے تو مزید در کھل جاتے ہیں تنقید کرنے کی. تو گویا تنقید ایک ایسا لازمہ ہے کہ جس کو انسان اوائڈ تو کر نہیں سکتا ہے. اب اس میں تنقید کے سلسلے میں جو میرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اول تو تنقید میں اچھے پہلو بھی ڈسکس ہوتے ہیں اور برے پہلو بھی ڈسکس ہوتے ہیں، ہونا چاہیے ان کو. لیکن تنقید کرنے کا جو استحقاق ہے اس سلسلے میں میرا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے جو عام نقطہ نظر پایا جاتا ہے اس سے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ کسی بھی فیلڈ میں اگر فرض کیجیے کوئی انجینئرنگ میں مہارت رکھتا ہے اور انجینئرنگ سے متعلق کوئی معاملہ اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو تنقید کرنے کا حق ہے. اس بات میں کوئی ڈاکٹر ہے بہت اچھا اور ڈاکٹری سے متعلق معاملہ کوئی اس کے سامنے آتا ہے تو اس پر اس کو کلام کرنے کا پورا پورا حق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شاعری پر تنقید کرنی ہے تو یہ حق اس کو پہنچتا ہے جو خود بہت اچھا شاعر ہے. ناول پر اگر کوئی تنقید کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خود بہت اچھا ناول نگار ہے. کوئی اس طرح افسانہ نگار افسانہ پر تنقید کرنے کا خواہش مند ہے تو اس کو پہلے یہ بتانا ہوگا کہ وہ خود بہت اچھا افسانہ لکھ سکتا ہے. یہ میری اس بات سے بہت سے لوگ اتفاق نہیں کریں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس میدان ادب میں ایسا نہیں ہے. بے شمار لوگ ہیں جو خود تو شعر تخلیق بھی نہیں کر سکتے لیکن شعر پر وہ رائے بھی رکھتے ہیں، رائے بھی دیتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں اور اس کے سارے پہلو وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی صورت نظم کی بھی ہے، یہی صورت ناول کے حوالے سے بھی ہے، یہی صورت افسانے کے حوالے سے بھی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات بڑی بدیہی سی، بڑی سامنے کی بات ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کو خود اگر کر سکتا ہے تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس پر تنقید کرے. یہ میرا خیال ہے. میرا خیال غلط خیال درست ہے نہیں، درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو تنقید ہوگی نا وہ بڑی بامقصد جی اور باجواز، جس کا جواز ہوگا نا. جی ہاں، کیونکہ آپ ایک پین سے گزرے ہی نہیں ہیں ایگزیکٹلی تو آپ کیسے ایک رائے دے سکتے ہیں؟ بالکل یہی بھی آپ نے بڑا صحیح لفظ استعمال کیا کہ جو اس راہ سے گزرا نہیں، اس پین سے گزرا نہیں، اس قرب سے واقف نہیں ہے، اس کی پیچیدہ معاملات جو ہیں، اس کی باریکیاں جو ہیں، آپ اس سے گزرے ہی نہیں. اور سرسری جو ہے آپ تو آپ کیسے بلند وہ ایک تاثر ہو سکتا ہے، وہ ایک تاثر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، پسندیدگی ناپسندیدگی اس کا ہر ایک کو حق ہے، لیکن یہ کہ اس پہ اتھارٹی بن کے کلام کرنا، میں اس سلسلے میں بڑا محتاط خود بھی ہوں اور یہی مشورہ میرے دوستوں کے لیے بھی ہے کہ اتھارٹی بن کے جب آپ کلام کرتے ہیں کسی پر تو واقعی آپ کو اس سلسلے میں اتھارٹی ہونا چاہیے، بلکہ وہ ضابطہ نقاد اعظم بنے ہوئے کرتے ہیں. جی ہاں بالکل. وہ ضابطہ وہ عملی بات ہے کہ اگر اس پیرامیٹر پہ دیکھے کہ آپ نے کوئی افسانہ لکھا، آپ نے کوئی شاعری لکھا، نہیں مجھے تو پتہ ہے مجھے تو سب آتا ہے. یہ بڑی مزہ خیز سی بات لگتی ہے مجھے. اصل میں یہ ہلکا باب ذوق میں جو ایک تربیت گاہ ہے اور ایک تربیت کا ایک سلسلہ جو ہے اس میں جو تھوڑا تھوڑا مشق کرتے ہیں اور اس مشق ایک دو جملے بولنے
اور جی پھر اس سے سیکھنا اور بولنا، پھر ایک فن پارہ ہے، ایک تخلیق جی ہے، اس کو اس کا موازنہ کرنا، جی ہاں اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ 1 سال 2 سال میں جی جب ظاہر بات ہے وہاں اتنے اساتذہ آتے ہیں، جی سینئر بالکل شعراء آتے ہیں، بالکل افسانہ نگار آتے ہیں، ناولسٹ آتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں، جی تو ان کی رائے سے سیکھنے کا بے ایک شک موقع بے ملتا ہے شک کم۔ بے شک۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تنقید لکھی، جی کیا تنقید لکھی، کس پہ لکھی؟ تنقید لکھی نہیں میں نے، الحمدللہ اب تک میں نقادوں کے صف میں شامل نہیں ہوں، اور خوش ہوں اس بات پر کہ یعنی میں اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا اس بارے میں۔ اصل میرا ایک بنیادی جو خیال ہے جو میری پوری زندگی پر بھی محیط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو عام بھی ہونا چاہیے، کہ یہ چیز پہلے بھی درست تھی اور آج بھی درست ہے، اور اب تو جو جدید تحقیقات ہیں تو اس کے تحت یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایک انسان ایبسولوٹ ٹروتھ تک نہیں پہنچ سکتا، کہ کیا سچ ہے وہ اس تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ یہ جو بھی اوپینین دے گا اس کی حیثیت صرف رائے کی ہوگی، حتمی بات کی نہیں ہوگی۔ نہیں، اور انسان کی جو مینوفیکچرنگ ہے اس میں لمیٹیشنس کچھ ایسی رکھی گئی ہیں، یہ سائنس نے ثابت یہ کر بالکل دیا ایسی ہے، درست کہہ رہے ہیں۔ کہ وہ یعنی ایک خاص اینگل پہ کھڑا ہو کر ہی کسی چیز کو دیکھ سکتا ہے، تو اس خاص اینگل پہ کھڑا ہو کے جب وہ دیکھے گا تو شکل اس چیز کی ایگزیکٹلی وہ نہیں ہو سکتی جس میں وہ پوری کی پوری تصویر، یعنی اس کے فریم میں جو چیز آ رہی ہے اس کے نظر کے، وہ اسی لحاظ سے بات کرے گا نا۔ درست، جیسے وہ ایک بڑی اچھی مثال ہوتی ہے کہ میں نے اگر اپنے پاس ایک لفظ 6 لکھا ہے تو مجھے تو وہ 6 نظر آ رہا ہے، ہاں، لیکن دیکھنے سامنے والی والا آدمی کو 9 نظر آئے گا، اور ہم دونوں صحیح ہوں گے ایٹ اے ٹائم۔ تو یہ انسان کی مجبوری ہے کہ انسان کسی بھی بارے میں جب کلام کرے گا تو اس کا ایک جو خاص پرسپیکٹو ہے، اس کا ایک جو براٹ اپ ہے، اس کی جو معلومات ہیں، اس کا جو تجربات ہیں، اس کی نظر میں وہ کسی چیز کو کم اچھا کہے گا، کسی چیز کو بہت اچھا کہے گا، کسی کے بارے میں اس کو پورا حق ہے کہنے کا، لیکن یہ کہنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ حرف آخر۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ میرا کہا ہوا یا کسی کا کہا ہوا بھی حرف آخر نہیں ہوتا، بلکہ در کھلے ہوتے ہیں یوں کہیے کہ نئے نئے دریافتوں کے، تو ہو سکتا ہے کہ جو بات آج، جیسے سائنس میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ آج جو درست ہے وہ کل جو ہے وہ اس سے مختلف صورت آ جاتی ہے، نیا ایڈیشن آ گیا، نیا ایڈیشن آ جاتا ہے۔ جیسے برٹن رسل کا نام ہم سب جانتے ہیں، بہت بڑا فلاسفر تھا، تو زیادہ تو اس کو اس طرح جانا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے وجود سے وہ انکار کرتا تھا، لیکن وہ یہ جو سوچنے والے لوگ ہیں، فلاسفرز ہیں، ہماری قریبی جو تاریخ ہے اس میں اس کا بہت بڑا نام ہے برٹن رسل کا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ جن افکار کی اس وقت تبلیغ کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں آپ، تو کیا آپ ان کی خاطر جان دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں کیوں جان دے سکتا ہوں، کیا پتہ میری جو فکر ہے، یہ سوچ جو ہے، کل میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ اور اس نے ایک خاص بات کی کہ میں اپنے خیالات کا بھی ہوسٹیج نہیں ہوں، میں یرغمال بن کے اپنے خیالات کا، اپنی رائے کا بھی بن کے زندگی نہیں گزارتا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ جو نئی آنے والی انکشافات ہیں، نئے معلومات ہیں، وہ میری سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ جو سوچ ہے یہ ایک بڑی قیمتی سوچ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ میں نے یہ دیکھا یہاں بھی کہ جو پڑھے لکھے حلقے ہیں، فی الواقع پڑھے لکھے حلقے ہیں، اس میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ٹریننگ کے جو مراحل آتے ہیں، مثلاً یہ کہ ہم دیکھ لیں کہ یہ جو سول سروسز اکیڈمی میں بھی شاید یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ آپ جب بھی اپنی کوئی اوپینین دیں تو آپ اس کے ساتھ ہی یہ کہیں گے کہ آئی مے بی رانگ، کہ میری بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ تو آج بھی جس چیز کی سب سے زیادہ کمی یہ ہے جو محسوس کرتا ہوں، اور آپ نے ذکر کیا نا حقیق باب ذوق کا، تو وہاں بلکہ وہ میں پلان تھا بھی اور ابھی بھی میں یہ مضمون
पढ़ना चाहता हूँ वहाँ आई मे बी रॉन्ग के उन्वान से। और उसका जो पूरा खाका है मेरे जहन में यही है कि बहुत अच्छा सीखने का सिखाने का तरीका है, और कितने ही लोग हैं यहाँ भी, लाहौर में भी बहुत काम हो रहा है इस पर। तो वो ज़रूरी भी है। उसमें ख़ास बात जो यानी पैदा होती है इंसानों में कि बर्दाश्त पैदा होती है कि उन पर तनकीद की जा रही होती है और बड़ी बेरहम तनकीद हो रही होती है और उनको खामोश रहना है। ये बर्दाश्त का पैदा होना इस सिर्फ एक बहुत बड़ा काम है। ये भी एक ट्रेनिंग का ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, क्योंकि ज़िंदगी में बड़े मौके ऐसे आते हैं कि जहाँ आपको यानी खामोश रह के अपने ऊपर तनकीद सुननी होती है किसी भी मामले में। कहीं तो मैंने ऐसा एक माहौल होता है कि वहाँ बात ही नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ अपने आप से बाहर हों तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी तो उठा सकते हैं। ऐसा भी जैसा आपने हल्का बाबी ज़रूर का ना, ये एक पहलू जो है नया जी। जो बर्दाश्त आपने उस तनकीद की साइड को जी। अलग रख के, जी हाँ, ये एक नया पहलू जो है वाकई जी, ये आप किया है कि ये जो चीज़ है ना कि जो भी वहाँ अक्सर में ये होता है कि हमने अक्सर देखा कि जो भी अपनी तनकीद में अपनी कोई राय दे रहा होता है ना, वो इस तरह कलाम कर रहा होता है जैसे वो सातवें आसमान पे बैठा है और और जो कुछ वो कह रहा है मैं ही सही कह रहा हूँ। इसमें जो चीज़ मेरा ख्याल है अमेंड होनी चाहिए वो ये है कि हर एक को यूँ कहिए कि बिल्कुल धज्जियाँ अगर वो उड़ाना चाहता है तो उस तनकीद की उड़ा दे, उसको हक है। लेकिन साथ ही वो ये कहे कि ये मेरी राय है एंड आई मे बी रॉन्ग। सिर्फ इतनी तरमीम अगर हो जाए तो ये सब कुछ और मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई होकर बेहद मुफीद हो जाए। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है आपका। आप जिस पहलू के हवाले से बात कर रहे हैं जी, वो बिल्कुल मैं उससे मुत्तफिक हूँ, और ये वक्त के साथ साथ ये चीज़ें अब होनी जी बिल्कुल होनी चाहिए और डेवलप होंगी इंशाल्लाह होंगी। तो उसका सिलसिला जो है जी हाँ, और वो जाहिर है आपका एक मौक़िफ़ है और जी हाँ। वो बड़ा दुरुस्त मौक़िफ़ है जी और वो कंस्ट्रक्टिव है। आप जी। जो बात कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, तो जी। उसमें इम्प्रूव। ज़िया साहब से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और उनकी राय जानते हैं।